حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افغانستان میں جب سے اسلامی امارات یعنی طالبان کی حکومت آئی ہے، وہ دن رات بہت سخت محنت کر رہے ہیں اپنے ملکی مسائل حل کرنے کے لیے، اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے، اور اپنے ملک کو ترقی یافتہ ملکوں میں شامل کرنے کے لیے، جس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہے۔ کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے جس میں وہ محنت نہیں کر رہے اور جس میں وہ ترقی حاصل نہیں کر رہے۔ چائنا کا حالیہ چائنا کے ساتھ اسلامی امارات کا ایک اہم معاہدہ، اسلامی امارات افغانستان کا ترقی کی راہ میں ایک اور مضبوط قدم۔ منسٹری آف مائنز اینڈ پیٹرولیم نے چائنیز کمپنی سی پیک، چائنا پیٹرولیم اکنامکس اینڈ انفارمیشن ریسرچ سینٹر کے ساتھ تیل نکالنے کے لیے ایک معاہدہ کیا۔ یہ تیل ایمو ریور بیسن سے نکالا جائے گا، اور یہ معاہدہ جمعرات کو گورنمنٹ انفارمیشن اینڈ میڈیا سینٹر میں یعنی 5 جنوری 2022 کو اسٹیٹ اکانومک ڈپٹی الحاج ملا عبد الغنی برادر اہون صاحب اور وانگ یو چائنیز سفیر کی موجودگی میں منسٹری آف مائنز اینڈ پیٹرولیم اور سی پیک چائنیز کمپنی کے درمیان سائن کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس موقع پر منسٹری کے ہیڈ شیخ شہاب الدین دلاور صاحب نے کہا کہ امیر المومنین افغانستان کے حکم پر اور وزیر اعظم کے اکانومک معاون کی مدد سے آج ہم نے چائنیز کمپنی کے ساتھ تیل نکالنے کا یہ معاہدہ سائن کیا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق انہوں نے بتایا کہ تیل نکالنے اور تلاش کرنے کا مکمل علاقہ 4500 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جو کہ صوبہ کشکری، سرپل، جوزجان، فریاب اور زمرد سائی میں واقع ہیں، جن میں بازار کمی، آک دریا اور انگوت کے علاقے بھی شامل ہیں۔ یعنی کہ یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے اور بہت سارے 4 سے 5 صوبوں اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ علاقوں میں یہ کام کیا جائے گا۔ اس میں تیل نکالا بھی جائے گا اور نئے تیل کی تلاش بھی کی جائے گی۔ بتایا کہ انفارمیشن کے مطابق 5 علاقوں میں جہاں تیل کی تلاش کی گئی، وہاں پہ منسٹری کی طرف سے چیک کیا گیا، جہاں پر تقریباً 87 ملین بیرل آئل موجود ہے، اور اس کے علاوہ کشکری آئل اینڈ گیس پروجیکٹ کی ڈیلی پیداوار کو بڑھا کر 200 ٹن سے 1000 ٹن تک کر دیا گیا۔ یہ بھی اسی معاہدے میں انکریز کیا گیا ہے۔ اس کی پہلے 200 ٹن وہاں سے نکالا جاتا تھا، اب اس کی وہ ڈیلی پیداوار کو 1000 ٹن تک کر دیا گیا۔ منسٹر صاحب نے بتایا کہ اس معاہدے کی روح سے آئل اور پیٹرولیم کی تمام پروڈکٹ کی پروسیسنگ کا عمل افغانستان میں ہی کیا جائے گا۔ یعنی کہ وہ یہ نہیں کریں گے کہ خام مال لے کے اپنے ملک چلے جائیں اور وہاں پہ وہ اسی ملک میں تمام پلانٹ لگائیں گے۔ اور معاہدے میں رکھی گئی شرط کے مطابق کمپنی پہلے سال میں $150 ملین کی سرمایہ کاری کرے گی۔ اگر وہ یہ سرمایہ کاری نہیں کرے گی تو یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور جو 3 سالوں میں بڑھ کر $540 ملین تک پہنچ جائے گی۔ اس منصوبے کی تکمیل پر 3000 لوگوں کو ملازمت فراہم کی جائے گی، اور جو کہ ملکی معیشت کو بہتر کرے گی، ملک میں ملازمت کو بھی بہتر کرے گی، ملک میں بے روزگاری کو ختم کر دے گی۔ اس موقع پر اسٹیٹ اکانومک ڈپٹی الحاج ملا عبد الغنی صاحب نے کہا کہ پچھلے سال ہم نے مختلف فیلڈز میں اچھی ترقی حاصل کی ہے، اور افغانستان کی معاشی ترقی اور خود مختاری کے لیے کاوشیں جاری ہیں۔ ملا صاحب نے کمپنی کو مخاطب کر کے کہا کہ تیل کو نکالنے کے عمل کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق جاری رکھیں اور علاقے کے لوگوں کو حق میں بہتر خدمات فراہم کریں، تو آپ یہاں پر کام بھی کریں اور علاقے کے لیے سہولیات بھی پیدا کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے منسٹری کو ہدایت دی کہ اس معاہدے کو عمل درآمد کے لیے تمام تر معاملات کا معائنہ کریں، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اسٹیٹ اکانومک کمیشن کو بتائیں۔ اس موقع پر چائنیز سفارتکار وانگ یو نے اس معاہدے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ معاہدہ افغانستان کی معاشی ترقی اور خود انحصاری کے لیے بہت اہم ہے۔ مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے اچھے تعلقات کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ کہا کہ دونوں طرف سے اس معاہدے کی تکمیل کے لیے ہم آہنگی
کے ساتھ تعاون کے ساتھ کام کیا جانا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، یہ معاہدہ جہاں پر چائنی کمپنی کو فائدہ دے گا اس سے کئی گنا زیادہ افغانستان کو فائدہ ملے گا۔ اس کے بعد بہت سی کمپنیاں افغانستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے مطمئن ہوں گی، کیونکہ جب بھی کوئی بڑی کمپنیاں آپ کے ملک میں آتی ہیں تو دوسری کمپنی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بھی ان کو بھی اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں، یہاں پہ سرمایہ کاری کا بہتر ماحول ہے۔ بہت ساری کمپنیاں وہاں پہ آئیں گی، افغانستان میں تیل کی قیمتیں مستحکم ہوں گی اور افغانستان اپنے ملک کا تیل دوسرے ملکوں کو فروخت کرے گا۔ افغانستان کا تیل میں ایک نام ہوگا، افغانستان کی پروڈکٹ کو جانا جائے گا۔ افغان لوگوں کو اس فیلڈ میں ٹریننگ بھی ہوگی، وہ لوگ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ بھی ہوں گے اور وہ مستقبل میں اپنے پلانٹ لگانے کے قابل بھی ہوں گے۔ لوگوں کو ملازمت فراہم ہوگی، ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ افغانستان ہم نے تو یہ کہا تھا کہ 3 سال کے بعد افغانستان کو وہ پرانے والا افغانستان نہیں ہوگا، علاقے میں ایک خاص مقام حاصل کر چکا ہوگا اور وہ اپنی ترقی اور دن رات محنت کے لیے ہی ہوگا، اور اس کی سب سے مین وجہ اسلامی نظام ہے، اسلامی نظام کی برکتیں ہیں۔ اسلامی نظام کے نمائندے جو ہوتے ہیں وہ دن رات اپنی عوام کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ بھی سوچیں، اپنے لیے اسلام کا نظام دیکھیں اور اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔